الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَن نَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِندَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْأَمَمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھی کوشش تھی. ایک بار پھر کوشش کریں گے، لیکن اس دفعہ کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف زبان نہ پڑے، دل بھی زبان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، دل بھی زبان کا ساتھ دے. اور جو صرف زبان تک محدود رہ جائے پھر اس کے معاملے بھی زبان تک ہی رہتے ہیں. اور پھر جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی سعادت مل جائے تو پھر قربان جاؤں، پھر اس درود کے کیا کہنے ہیں. ٹھیک ہے، میں صبح بھی تھا، وہاں بھی میں نے کہا، میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے تھے. اور فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں تو نے کیا کیا ملا دیا. یہ صرف پنجابی کہیں، فرمایا ایک گٹ فاصلہ ہے، اے دو تو تیرے کو ملائے نہیں گئے ہیں. یہ کچھ کہتی ہے، یہ کچھ کہتا ہے. کوشش کر کے دونوں کو ملا، اور جس دن دونوں مل جائیں پھر اسی دن بندہ رب کا ولی بنتا ہے. پر ابھی حال یہ ہے کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. اقبال نے بھی کہا تھا، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے. اس لیے اپنے دل پہ بھی توجہ دیا کریں اور کوشش فرمایا کریں جب بھی اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، جو ہے نا دل بھی ساتھ دے. اور یہ میری بات یاد رکھیے کہ جس دن آپ نے دل سے پڑھنا شروع کر دیا نا، پھر انہوں نے کرم یہ کرنا ہے کہ انہوں نے آپ کے دل کو پکا پکا مدینہ بلا لینا ہے. انہوں نے آپ کے دل کو پھر پکا پکا ہی مدینہ بلا لینا. آدم چشتی نے اسی لیے تو کہا نا، وہ کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. پھر جو دل ان کو پسند آتے ہیں نا، پھر ان کو پکا پکا مدینہ پاک ہی بلا لیتے ہیں. اس لیے میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کچھ احباب ایسے ہیں کہ جو مدینہ ہو کے بھی مدینہ نہیں ہوتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں بڑے، اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھے کہ تم 15 دن پورے ہون گے تو میں واپس جاؤں گا. میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے. اللہ مجھے معاف کر دے جی، اللہ مجھے معاف کر دے. فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ پاک ہو کے بھی مدینہ پاک نہیں ہوتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مدینہ پاک نہ ہو کے بھی مدینہ پاک ہی ہوتے ہیں. اس لیے آپ کوشش فرمائیں کہ زبان سے تھوڑا سا آگے نکلیں، اور جو ہے نا آپ تھوڑی تھوڑی توجہ دل کی طرف بھی دیں. پھر اقبال بھی کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. لیکن مانگتے ہی کوئی نہیں ہے. سارے کو کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے پیسے چاہیے نے، کسی نے منڈا چاہیے، کسی نے پلاٹ چاہیے نے، کسی نے ڈی ایچ کار چاہیے، کسی نے عسکری چاہیے. ہیں جی، کوئی ہے ہی نہیں.
جو ہمیں مانگے حضرت جی کوئی. اس لیے حضرت جی تھوڑا تھوڑا نا اپنے آپ کو بدلیں, تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو, جو مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. میں نے اس جمعے بھی اب آپ کو کہا, میں نے کہا یار یہ پکی کہیں گرا لگا لو, یہ کہیں پکی گرا لگا لو, پکی کوٹ کے گنڈ مارو ایک باری, جو میرا ہے وہ مل کے رہے گا, جو میرا نہیں وہ مل, تاکہ کم از کم اس رپھڑ سے تو باہر نکلے نا. ہم تو صبح اٹھتے ہیں اور جتنی دیر تک سوتے نہیں نا, ہم اسی رپھڑ میں لگے رہتے ہیں, کم از کم اس سے تو جان چھوٹے نا. اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. اب ہو کیا گیا, وہ مجھے تلاش کر رہا ہے, میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. وہ مینو لبن ڈیا, میں انہوں لبن ڈیا تھا. دعا کرو کہ تم مل پہ ہی آپس سے, وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ ملنا اس نے پتہ کدھر تھا آپ کو, اس نے ملنا تھا آپ کو سجدے میں, اس نے ملنا تھا آپ کو تہجد میں, اس نے ملنا تھا فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اس نے ملنا تھا سورہ واقعہ میں, اس نے ملنا تھا درود میں, اس نے ملنا تھا صلہ رحمی میں, اس نے ملنا تھا پردہ پوشی میں. یہ ہم نے سارا کچھ ہی چھوڑ دیا. اس لیے اس کو نہ کہیں پکی گرا باندھے کوٹ کے, تاکہ اس سے جان چھوٹے. دیکھو نا اعلیٰ حضرت بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, سب تو بڑی ٹینشن ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اس دور کی سب سے بڑی ٹینشن ہے جس میں عام کیا خاص کیا سارے پھنسے ہوئے ہیں. اے بلکہ تو کہاں گے, وہ چلے تو کو آپے بنے ہیں, جنہیں تینوں بنایا تو کھوائے گا بھی, تو پریشان کیوں ہے. اگر تو خود بن گیا نا, اگر تو خود بن گیا, وہ کوئی بزرگ تھے, دکھی ہے بزرگ بھی نہیں نہ رہے ہے. یہ نہیں میں کہوں گا ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو میرے ہر گئی نہیں, جنہوں نے دکانیں پا لی ہیں اور پھر اپنی دکانیں چلانے کے لیے بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں حضرت جی ان کے پاس. لیکن جب تک بزرگ تھے نا, پھر وہ کیا کرتے تھے, وہ ایک بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے, حضور بڑی پریشانی ہے رزق لونا, ہیں جی بڑی ٹینشن ہے, کوئی دسو. فرمایا میاں اج انج کر گھر جا کے جدہ جدہ رزق تیرے ذمے میں نا, سارے نوں گھروں کٹ چھڑ جا کے, پریشان جو ہیں تو سارے نوں گھروں کٹ دے, جدہ جدہ رزق تیرے ذمے میں نا سب نوں گھروں کٹ دے جا کے. حضور میں کس طرح گھروں کٹ سکنا وا, سارے دا تے اودے ذمے میں. فرمایا پھر تو پریشان ہونے والا کون ہے, جی وہ کہنا نہیں ہے کہ اودے ذمے میں, پھر تو پریشان ہونے والا کون ہے. ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی, ہمیں مروا دیا ہماری پریشانی. اور دوسرا یہ نہیں میں کر لاں گا, انہوں نے کہا چل کر پھر جا کے ہوں, ابھی کرن ڈے جے تے ہن ہون ڈیا نہیں. میں کہتا ہوں یار ایویں وڈے ہو گئے, وہ چھوٹے ہوندے چنگے نہیں سن, نہ کپڑیاں دی ٹینشن, نہ بستے دی ٹینشن, نہ کتاباں دی ٹینشن, نہ بوٹاں دی ٹینشن پھر ایویں وڈے ہو گئے ادھر, چھوٹے ہی ہو جائیے پھر ادھر ہیں. اور اے عرضی پیش کریے روز سویرے اٹھ کے, ربا میں دکان تے چلا وا کرنا تو ہی ہے, دکان تے میں کھولن لگا وا کرنا, یا اللہ میں دفتر تے چلا وا, میں جھوٹ نہیں بولنا سارے بول دینے پہ, میں رشوت نہیں لینی ہے سارے لین دینے پہ, میں 2 نمبری کوئی نہیں کرنی ہے سارے کرنے, لیکن کرنا تو ہی ہے. پھر ویکھ خمیاں ہوندا نہیں ہوندا ہے. تو جب سے تو نے کہا ہے نا کہ میں کر لاں گا, میں کہا چل کر پھر چل کے. ہاں ہم نے ادھر ہی رہنا تھا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہتے ہیں جڑا اللہ تے توکل کرے گا پھر اسی دے لیے کافی ہیں. اس لیے ادھر نکلیں اس سے. سب سے بڑی ٹینشن جو سوار ہے ادھر, جو میرا ہے وہ, جو میرا نہیں. میں چلو آپ کو اپنی بتا دیتا ہوں, کتابوں میں تو بھرا پڑا ہے نا حضرت جی. میں پہلی بار حضرت جی گیا ڈڈیال, یہ میرپور سے آگے ہے ڈڈیال حضرت جی, میں پہلی بار گیا. بڑی انہوں نے محبت کی, بڑا جناب ولولہ, بڑا شوق, بہت بڑا پروگرام ہوا. سردی تھی بڑی زیادہ, ہم جہاں ٹھہرے نا جہاں ہمارا کھانا تھا, انہوں نے حضرت جی ہماری توازو مچھلی سے کی. اب فارم کی مچھلی اور دریا کی مچھلی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے دونوں کے ذائقے میں. حضرت میں نے کھا کے میں نے کہا جی بڑی لذیذ مچھلی ہے. انہوں نے کہا جی حضرت صاحب ہم آپ کے لیے نا ڈیم سے لے کے آئے ہیں, بس اس سے زیادہ نہیں بات ہوئی نا. وہ کو 2-3 دن بعد بندہ سیالکوٹ آیا, انہوں نے مزید مچھلی بھیج دی. حضرت میں نے اپنے بچوں کی امی سے کہا میں شیڈول دیکھتا ہوں کہ فارغ کس دن. شیڈول میں نے چیک کیا, میں نے کہا بھائی اس دن میں فارغ ہوں تو اس دن مچھلی بنانا, کھائیں گے بھی, بھیجنے والوں کے لیے دعا بھی کریں گے. وہ دن تھا, میں فارغ تھا, گھر ریسٹ تھی میری.
مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی. میں جنازے کی امامت کے لیے چلا گیا. جنازہ پڑھا کے باہر نکلا, ایک محبت والے نے ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. یہ حضرت صاحب چائے پینی ہے. میں نے کہا چلے. اب کہا تو انہوں نے چائے کا, لیکن سوات انہوں نے کچھ لوازمات کا بھی اہتمام کر لیا, کچھ پیٹیز وغیرہ کچھ اور. وہ بس ایک ہی میں نے کھایا, اور گھر آتے آتے طبیعت اتنی بگڑی کہ ہسپتال جانا پڑ گیا. رات تقریباً 12 تک میں ہاسپٹل رہا. ڈاکٹر نے چھٹی دیتے مجھے کہا حضرت صاحب بڑی سخت انفیکشن ہے, سیویئر انفیکشن ہے, تو آپ نے ایک ذرا شفقت کرنی ہے کہ کو 3 دن تک نا آپ نے مرچ نہیں کھانی ہے. میں گھر آیا, میری مچھی میرے لیے پکی مچھی میرے سامنے پئی مچھی نہیں کھان دیتی حضرت. میں نے اس دن سیکھا, میں نے کہا نہیں میاں جیڑا تیرے مقدر چ نہیں پاویں تیرے گھر پکا ہوئے تینوں نے نہیں کھان دینا ہے. اس کو باندھ لے کہیں, آپ کو سکون آ جائے گا. یہ جو بے چینی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. آپ سکون آ جائے گا. جو میرے مقدر میں ہے وہ مل کے میں حضرت جی وہ نا کیا آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید میں نا ایک دن دودھ لے کے جا رہا تھا. میں نے وہ موٹر سائیکل سے نہ لٹکایا تھا, وہ پتہ نہیں شاپڑ کو کیا لگا, وہ سارا دودھ نال ہی جناب 2 کتے سن آ کے پین لگ گئے. میں واہ بھائی مصباحی صاحب تہاڈے لیے نہیں ہے, ہونا لئی سی بھرا پڑا ہے. بہرحال وقت نہیں, 2-3 باتیں کرنی ہیں, اس کو کہیں گرہ باندھے ہیں حضرت. اور بلکہ میں تو کہوں گا کاکا حضرت نعت خان حضرت بھی موجود ہیں, علماء بھی. مجھے نام نہیں آتے جی, نام آتا تو میں ایک ایک کا نام لیتا. آپ ان سے یہ شعر سیکھ لیں امام اہل سنت کا, اور اس کو پڑھا کریں حضرت. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. تاکہ حضرت جی کم از کم جو کرنے آئے ہیں توجہ اس جانب تو ہو. ہم تو مر چلے ہیں اس فکر میں حضرت کی بنے گا کی بنے گا کی بنے. اور میں حیران ہوں حضرت جی, گھر میں حضرت جی وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ آٹے کا, وہ پہلے تو ہوتے تھے وہ پیٹیاں شیٹیاں پڑولے شڑولے, اب تو پتہ نہیں ماڈرن دور میں کیا ہے. فریج بھی ہے, بینک بھی ہے, بینک چ پیسے بھی ہیں نہیں, پھر بھی پریشان. کون نہیں سڑکوں پہ آیا حضرت. ڈاکٹر سڑکوں پہ آئے, وکلاء سڑکوں پہ آئے, نرسیں سڑکوں پہ آئیں, ماسٹر سڑکوں پہ آئے. حضرت کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ طوطوں نے ہڑتال نکالی ہوئے پوری نہیں پہنتی ہے؟ کوئی فریج نہیں, کوئی فریج ہی نہیں ہے, کوئی پڑولا نہیں, کوئی تنہا نہیں, کوئی بینک نہیں, کوئی ایم سی بیچ اکاؤنٹ نہیں. کبھی کیڑیوں نے ہڑتال نکالی ہو, کبھی گدے سڑکوں پہ آئے ہوں. واہ بندیا, تیرے کل فریج بھی, تیرے کل پڑولا بھی, تیرے کل بینک میں پیسے بھی, تیرے کل بٹوا بھی, تو پھر بھی سڑکاں تے. ان کل کھ بھی نہیں, پھر بھی سڑکاں تے نکلیں حضرت اس سے ذرا باہر. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا, یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور جو کرنے آئے ہیں حضرت جی وہ کریں. جو کرنے آئے ہیں وہ کریں. جو کرنے آئے تھے وہ کہیں دور رہ گیا, اور بس پتہ نہیں ہم کس دوڑ میں لگ گئے. یہی پیغام امام حسین ہے حضرت, یہی پیغام عمر فاروق ہے, یہی پیغام صدیق اکبر ہے, یہی پیغام عثمان غنی ہے, اور یہی پیغام مولا مشکل کشا ہے. میں اس لیے تو کہتا ہوں حضرت جی دن ہیں, یوم صدیق اکبر منایا گیا, منایا جائے گا. یوم فاروق اعظم منایا گیا, منایا جائے گا. یوم عثمان غنی منایا گیا, منایا جائے گا. یوم مشکل کشا منایا گیا, منایا جائے گا. یوم سیدہ کائنات منایا گیا, منایا جائے گا. یوم امام حسن مجتبیٰ منایا گیا. دن ہیں حضرت جی, لیکن ان کے طریقے نہیں رہے ہیں. دن رہ گئے حضرت, ان کے انداز نہیں رہے. سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. کتنے جی؟ اور دکھ کی بات یہ ہے, اگر ہمیں کوئی مسئلہ بھی پوچھنے آئے تو یہی آگے پوچھنے نہیں حضرت صاحب شارٹ کر کے پڑھنی ہوئے تو کیویں پڑھیں گے بھلا. ہائے ہائے, تراویحاں آ جائیں تو رونے لگ پڑتے ہیں سارے حضرت. اکثر و بیشتر احباب اس حافظ صاحب کی تلاش میں رہیں گے جدے پہلے لفظ دی سمجھ آئے تے آخری دی سمجھ آئے, تو انہیں بھی جدن 2 منٹ ود لاہڑے بھی جاندے ہیں کہہ کے اب بہتا نہیں ٹائم لا چھڑے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے.
وہ لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی ربا تیری رات ہی موک گئی کوئی رات تے اس طرح دی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا شیرے اٹھے فجر پڑھی نہیں پڑھی قرآن کھولیا نہیں کھولیا درود پڑھیا نہیں پڑھیا سجدہ کیتا نہیں کیتا پھر انہیں اٹھا چھڑیا مالک دا شکر ادا کیتا نہیں کیتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور پڑھیا نہیں پڑھیا شکر پہلا سوال آج کی یہ ناشتے چھے آج کی یہ سنو ذرا جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں آج حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اب خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں ایک روٹی مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا اخی مصطفیٰ حضرت ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک روٹی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 4 روٹیاں چوتھی اپنے لیے اور اس پہ بزرگوں نے کلام بھی کیا ہے کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائی 5 کیوں نہیں بنائی تو بزرگوں نے کہا ہے کہ 4 اس لیے بنائی 5 اس لیے نہیں بنائی کیونکہ آٹا ہی 4 کا تھا قربان جائیے جی اس گھر کے فقر پہ بھی آٹا ہی 4 کا تھا اب فرماتی ہیں تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی جب تینوں کو کھلا کے میں کھانے بیٹھی نا تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے حضرت جی خود ڈر آتا ہے بڑی لوگ محبت کرتے ہیں 1 7 کھانے ہیں ڈر آتا ہے دیکھ دیکھ کے ڈر آتا ہے حضرت کل جہاں ملک اور جوں کی روٹی غذا شکم کی کنات پہ لاکھوں نہ کھائیے تو لوگ غصہ کر دینے جو روٹی برکی نہیں لگ دی یار برکی نہیں لگ دی سیدنا امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں کچھ لوگ نا آگ کے اوپر بکرا بھون رہے تھے ان کو پتا تھا ابو ہریرہ کون ہے حضرت جی اے وہ آنکھاں نے جنہوں نے یار دکھیا ہے یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے یار دیکھا ہے حضرت جی انہوں نے پکڑ کے بٹھا لیا اور عرض کی حضور ہمارے ساتھ شریک ہوں اس دعوت میں لکھا جناب ابو ہریرہ رو پڑے آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کے جوں کی روٹی بھی نہیں کھائی ابو ہریرہ بکرا کس طرح کھا لے لیکن امت پھنس گئی روٹی میں حضرت جی امت روٹی میں پھنس گئی حضرت محبوب نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا کیوں نہیں تاکہ میری امت کو یاد رہے کہ مال کے کونین ہونے کے باوجود ہمارے آقا مولا شکم مبارک پہ 2 پتھر باندھتے تھے روٹی کے لیے ایمان نہیں بیچنا لیکن کیا ہوا وہ باہر تو چھوڑو حضرت جی محفل کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے 3 گھنٹے کی سونی محفل چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سارے بھول جائیں گے کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں حضرت پھر میں دکھ سے کہوں گا وہ چاند پہ چلے گئے وہ مریخ پہ چلے گئے اور ہم آج بھی چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں کب نکلیں گے یار ہم میرا اللہ دی قسم واسطے لے میں ہر محفل جو لنگر بند کرا چھڑا سونی محفل لیکن ایک چاولوں کا شاپر ایک چاولوں کا ڈبہ لینے کے لیے اللہ کے گھر کی ہم وہ توہین کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ علماء بیٹھے ہیں میں نے پہلے معافی مانگ لی ہے کیونکہ میں ناموں سے آگاہ نہیں میں نہیں جانتا علماء سے مسئلہ سن لیجئے گا حضرت صاحب قبلہ جی کی سمت ہے جی سدھا ہے قبلہ جی حضرت امامت فرما رہے ہیں رکوع میں چلے گئے آپ وہاں ہیں کونے میں یا وضو کر کے آپ آ رہے ہیں حضرت صاحب رکوع میں اب آپ کو پتہ ہے اگر میں تیز چلوں تو رکوع میں شامل ہو جاؤں گا رکعت نہیں جائے گی شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چل رہا ہے علماء بیٹھے ہیں شریعت کہتی ہے رکوع جاتا ہے رکعت جاتی ہے تو یہ رب کا گھر ہے تو انہیں تیز نہیں چلنا ہے اس گھر میں حضرت جی جہاں رکعت پانے کے لیے بھی آپ تیز نہیں چل سکتے ہم اس گھر میں محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں میں نے لڑائیاں ہوتے دیکھا ہے
میں نے گریبان چاک ہوتے دیکھا ہے حضرت، لیکن اتنے کی یہ 4 روٹیاں، ایک مولا مشکل کشا، ایک حسن مجتبیٰ، ایک سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. فرماتی اپنی کھانے بیٹھی تو خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اب فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ جو تیرے لب پہ نہیں ہے. عرشوں کی خبریں دینے والے محبوب پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی شیر خدا، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، چوتھی میری تھی. جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے بیٹے ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ہم پھنس گئے روٹی میں، ہم روٹی میں پھنس گئے. وہ چلیا روٹی تیرے لیے سی تو روٹی لے نہیں تھا. میرے بزرگ بڑا خوبصورت بیان آپ فرمایا کرتے تھے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب تیرے لیے تھا میاں، گوشت تیرے لیے، انڈے تیرے لیے، مچھلی تیرے لیے، بادام تیرے لیے، اخروٹ تیرے لیے، گونگلو تیرے لیے، ٹینڈے تیرے لیے، شلجم تیرے لیے، کدو شریف تیرے لیے، بھنڈی تیرے لیے، توری تیرے لیے، آم تیرے لیے، سیب تیرے لیے، آڑو تیرے لیے، دودھ تیرے لیے، دہی تیرے لیے، آب زمزم تیرے لیے، کھجور تیرے لیے، مکہ تیرے لیے، مدینہ تیرے لیے، تو اور میرے محبوب کے لیے. لیکن کیا ہوا؟ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. ایک ہی کیتا ہی ہوئے اور رابطے رابطہ رسول چھڑ کے کی لے آئی یہ دنیا. اس نے کس سے وفا کی؟ تیرے دادے سے کی، کھا نہیں گئی اس کو. تیرے والد سے کی، کرنی اس نے تجھ سے بھی نہیں. میں چلو کسی کی نہیں، آپ کو اپنی سناتا ہوں. میرا جی سیالکوٹ میں جو اپنا گھر ہے جس کو پنجابی میں کہیں گے جتھے جمیا پلیا، 32 سال میں نے گزارے. اب تقریباً کچھ عرصہ ہوا میں اس کو چھوڑ کے چلا آیا ہوں حضرت. کچھ سیکیورٹی معاملات تھے حضرت. میں حضرت جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو اس کے بعد ایک پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. یہ میرے دادا ابو کا نام تھا. فوت ہو گئے، پلیٹ اتر گئی، جگہ اتھا ہی علم دین خالی. پھر نئی پلیٹ لگی حاجی محمد بوٹا، لائن مین، 1st گریڈ. ٹھیک ہے جی، وابڈا میں لائن مین تھے حضرت. مجبوری تھی پلیٹ لگانا. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے. پھر نئی پلیٹ لگی ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی. اور یہ میں آپ کو 200 سال کی بات نہیں سنا رہا، صرف 32 سال ایک جگہ، تیسرا دعوے دار. پہلے علم دین کہتے رہے میری ہے خالی، محمد بوٹا کہتے رہے خالی. محمد بوٹا کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا. علم دین کے لیے میں کہہ نہیں سکتا کچھ. اب آ گئی میری باری. میں لیٹا تھا رات کو، میں نے کہا سلیمان علم دین خالی، محمد بوٹا تو جانا تو بھی خالی ہے، جگہ ایتھے ہی رہنی ہے. کی ہے پھر کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ اگر محمد بوٹے کی تھی تو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ جگہ تو دور جاتے ہوئے ایک مٹھی مٹی بھی نہیں لے کے گئے. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں میں جناب جگہ 32 سال تیسرا دعوے دار آ گیا. علم دین کہندے رہے میری خالی، محمد بوٹا کہندے رہے میری یہ خالی. ان محمد سلیمان وہم پہ گیا کہ میری یہ تو جانا نے بھی خالی ہے کہ دیے. پھر ہے مجھے کمال بات ارشاد فرمائی، ٹھنڈے پڑ گئیں. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے وے
یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. میں بھی کہہ چھڑیا مالی تسی بھی آئے ہائے کر چھڑے اگوں, لیکن اینو کون سمجھائے؟ اے نہیں جے مندا کوئی. اے جدن اے منیا نا ادن ہی داتا صاحب دا نوکر بننا صحیح سی. اے کتھے مندا جے؟ اے کہندا ہے ہی تیری ہے. پھڑ بھرا دا گلما کر کیس اودے تے کھڑ نو کچہری او نہیں رہا. اے کتھے مندا ہے؟ کہندا مار بھرا دے سینے تے فیر. کہندا کر بھین تے کیس کھڑ کچہری اینو. جے اسی من جائیے میری نہیں تے پھر کیس کیوں؟ اور میں حیران ہوں ہو کیا رہا ہے حضرت. بچپن میں کتنا پیار ہوتا ہے حضرت صاحب. میں اپنے مشاہدے آپ کو سنانے لگا ہوں. اللہ حضرت جی اللہ نے مجھے بے تحاشا بھائی دے. سارے میرے بھائی بیٹھے ہو آپ جی. ویسے ماں نے سلیمان ایک ہی جمے ہیں حضرت, لیکن میں نے دیکھا حضرت کیا ہونا بچپن میں وہ گھر میں حضرت جی مولی والے پراٹھے بھی بننے نا. مثلا نکاح بھرا گھر آ گیا تو ماں نے کی کیا, او پترا تھکے آئے ہیں سوٹ دیا پرونٹھا پھر ایک. او امی جی کی کرن دے دیو بھائن نو آ لین دیو کلیاں کی کھانا ہے بھائن آن گے کٹھے کھاواں گے. اس طرح ہی ہوتا تھا نا. تے جے وڈا آ گیا تو ماں نے کیا پترا تھکے آئے ہیں سوٹ دیو پرونٹھا. او نہیں امی جی چھوٹے نو آ لین دیو سارا دن بھوک دیکھیے دے کہ کیڑا مر چلا میں تھوڑی دیر سے نکاح آئے گا ذرا مزہ آئے گا کھاؤں. میں کہتا ہوں یار کیا ہو جاتا ہے وہ چھوٹے ہوندے ہیں جہدے بغیر پرونٹھے بھی نہیں کھاندے ہیں پھر وہ بندوق رکھتے ادھر کی ہو جاتا ہے حضرت. کی ہو کی جانا ہے حضرت کو مینوں دسو تے صحیح. وہ کیوں اینا پیڑا لگن لگ پاندا جہدے بغیر کدی پرونٹھا نہیں لنگدا حضرت. وہ کیوں ایڈا پیڑا لگتا ہے پھر کہ بندوق وہ سینے تے رکھ دے حضرت. نہ وڈے نو یاد رہندا ہے چھوٹا سی, نہ چھوٹے نو یاد رہندا ہے وڈا سی. کیوں حضرت؟ کیونکہ اے نہیں مندا کہ میری نہیں ہے. کہندا میری ہے. مار فیر اینو مار گولی اینو کر بھین تے کیس. مجھے حضرت ایک بہن کا فون آ گیا. میں بڑا محتاط ہوں ٹیلی فون کے حوالے سے. اس نے بات ہی ابتدا حضرت صاحب کچھ نہ بولی ہوگی صرف میری سن لئی ہو. رو پڑی ساتھ. میں بول پہ نہ پتر کی کہنی ہے. کہنے لگی منوں پتہ لگا میرا بھرا تہاڈے کول اتھے جمعہ پڑھدا ہے. میں بڑی لاڈلی ساں کدی حصہ ہویا ہے جڑا میرا حصہ آیا نا بھائن کہندے نے مینوں دے دے. میں بھائن تے جان بھی وار دیاں لیکن کی کراں ویاہ کتیاں ہن مجبور ہاں بندہ نہیں دین دیندا ہے. میں تے جان دے دیاں میں تے وڈ کے بھائن دے پیراں 'چ اپنا آپ رکھ دیاں کی کراں ویاہ کتیاں مجبور ہاں بندہ نہیں دین دیندا ہے. بھائن نے میرے تے کیس کر چھڑیا. ہر مہینے میں کچہری جانی ہاں. بھائی نو صرف ہے نہ آکھیو تانوں دن نہیں یاد ایک واری کالج جانے ایک منڈے نے مینوں ویکھیا سی تسی سر پاڑ چھڑیا سی. ہوں جدوں کچہری جانی ہاں ساری کچہری بھی ویکھدی ہے وکیل بھی ویکھدے نے جج بھی ویکھدا. کی ہو جاندا یار کوئی مینوں دسو تے صحیح. کیوں اتنا پیار کر لیا ہم نے اس سے؟ اینو سمجھاؤ اینو مناؤ. تیری نہیں میاں اے ہو دی ہے میاں. قل اللہم مالک الملک اے ہو دی ہے تیری نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اینو سمجھاؤ. ہاں جی اینو سمجھاؤ حضرت. اور نہ اپنے رشتے توڑو حضرت. اور میں آپ سے اپنی بیویوں سے رج پیار کرو. محبوب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. لیکن خدا دا واسطہ جے دو بھیناں بھراواں دی گل آئے تے اپنے کنا نہ سنیا کرو تے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا کرو. آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں آپ اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. او دا دیور ہے او دا جیٹھ ہے. ہن تانوں بھی بھرا دیور تے جیٹھ ہی لبن ڈے ہے. آپ اس کے کانوں سے سن رہے ہیں. آپ نے اپنے کان بند کر دی ہیں. ان کی ہے او دی ننان ہے. ہن تینوں بھی بھین ننان ہی دسن ڈئی ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے کانوں سے سنیں. آپ کو آج بھی اپنے رشتے اچھے لگیں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ بھرا تے بھین دے آنکھیں بڑھی رگڑ چڑھنی ہے. نہیں مینج کریں سب کو حضرت. سب کو اس کی جگہ رکھ کے مینج کریں اور محبتیں بانٹیں حضرت. ہیں محبتیں بانٹیں. ہم جن کا دن منانے بیٹھے میں یہ تو روتا ہوں حضرت جی. ہر دن جلسے بڑھ رہے ہیں ہر دن پروگرام بن رہے ہیں لیکن ان کے افکار ان کے نظریات ان کے طریقے دن بہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں. میری جی 38 سال عمر ہو گئے پوری ہو گئی ہے. 39 میرا شروع ہے 3 اگست 1984 حضرت جی. میں نے حضرت جی اپنے بچپن کا محرم دیکھا ہوا ہے 92 93 94 95 والا محرم.
حضرت جی سوال نہیں اٹھتا تھا ٹیلی ویژن لگنے کا. حضرت کیوں جی بڑے ہو؟ اور ٹیلی ویژن آنے کی ضرورت نہیں سی ہے سوائے کسی خطاب کے یا کسی کلام کے علاوہ کچھ اور لگا جائیں. حضرت یہ پہلے 10 روزہ پروگرام کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا، یہ اب شروع ہوئے ہیں اور اچھا طریقہ ہے. میں کوئی مخالفت نہیں کر رہا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، بہتری آتی، لیکن کی ہے محرموں کا احترام ختم ہو گیا. حضرت خدا کی قسم یہ 10 دن آتے تھے، سوگ کی کیفیت ہوتی تھی سب پہ، ہنسنا بھول جایا کرتا تھا لوگوں کو. لیکن اب لگتا ہی نہیں کہ محرم ہے. پھر وہ کیا رہا ہے؟ وجہ سارے ہی رانجھا بیان کر رہے ہیں، جو ان کے افکار ہیں وہ بیان ہیں، جو ان کے طریقے ہیں وہ بیان نہیں. دیکھیں نا، ہم بھائیوں سے لڑے بیٹھے ہیں. مولا مشکل کشا عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے نماز پڑھاتے ہوئے مولا مشکل کشا پہ خنجر کا وار کیا. حضرت اور کتابوں میں لکھا ہے اس کا وار اتنا شدید تھا کہ اس کا جو خنجر تھا نا، جس کو اس نے کئی بار زہر میں ٹھنڈا کیا تھا، اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا کے لیے حضرت، تاکہ بچنے کا کوئی سوال ہی نہ اٹھے. اگر تلوار کی ضرب سے بچ جائیں تو زہر کے اثر سے نہ بچ سکے مولا مشکل کشا. لکھا اس نے اتنی شدید ضرب لگائی کہ اس کا جو خنجر تھا، جو آلہ تھا اس کا، وہ مولا مشکل کشا کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا. حضرت اتنی شدید ضرب اس نے مولا مشکل کشا کو لگائی. حضرت لیکن یہ گرفتار ہو گیا. یہ گرفتار تھا، مولا مشکل کشا چارپائی پہ تھے، آپ کی نظر اس پہ پڑی. مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا پہلے اینو پہ آؤ، پہلے اینو پہ، پہلے. اور اسی بھرا تے بوا بند کیتا ہے. ساڑھے گھر ساڑی بھین واڑ ہی نہیں سکتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں. عید الاضحیٰ پہ پتہ سب سے زیادہ ہمیں کون سا مسئلہ پوچھا جاتا ہے؟ عیسائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ اس قوم عیسائیاں نہ بڑا پیار ہو گیا ہے، محلے جو سکا بھرا رہتا ہے 15 سال ہو گئے انہوں نے بوٹی کدی نہیں دیتی ہے. اور اس قوم کی کیا قوم ہے حضرت؟ اس قوم کو وہ یہ کہہ دئیے نا کہ نہیں جائز. اللہ اختلاف ہے اس مسئلے میں، کچھ کو ہیلا کر کے کہتے ہیں اس طرح جائز ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں قربانی اللہ کے لیے، اس میں سے ان کو نہیں دے سکتے. دکھ ہوں وہ عیسائیاں نہ لینا ہی پیار ہو گیا قوم نے. محلے جو سکا میری ایک دفعہ ایک بندے سے میری ہو گئی، وہ مجھے نہیں تسی تو مولوی ہے ہی بڑے سخت، تو پھر مجھے بھی شیشہ دکھانا پڑ گیا. میں درسا بڑا پیار ہے عیسائیاں نال، 2 مکان چھڑ کے سکا بھرا رہندا ہے. 15 سال میں بھی ہو گیا ویکھدے ہیں، بوٹی نہیں کدی ٹوری تسی اون. وجہ کیا ہوئی؟ دن رہ گئے ان کے انداز امت کو یاد نہیں رہے، اس لیے نفرتیں پھیل گئیں. اقبال نے کہا بھی، اقبال کہتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. فرمایا پہلے انو پہ آؤ. دل میں بغض علی تھا. بغض علی نے اس بات پہ آمادہ کیا ہوئے پانی نہ پیویں، تینوں مارن لیا دے زہر پایا گیا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. آپ نے جب پیالہ واپس آیا نا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ایک ہی کیتا ہی نہیں ہوں پانی پیتا. سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے پھر اس دن علی نے بھی اونی دیر جنت نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواندا ہے. کدھر گئے یا علی ہیں؟ کدھر گئے؟ ہاں یا علی، یا ہاں کدھر؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کدھر گیا؟ کتنے گیا؟ میں سنان میں بھی گلیں ڈیا منو بھی چھیڑ کے دیکھ لو کدھر گیا. اس لیے پھر اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. نہیں حضرت، اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے ان کی انداز کی. ان کا انداز لاؤ یار، لبیے کہ تو انداز ہے، محبت ہے، درگزر، پردہ پوشی. میں پیچھے بھی یہ میرا 34واں بیان ہے جی، میں ہر جگہ پہنچ کے آیا ہوں، میں ادھر بھی پوچھوں گا ادھر، اور آپ نے ذرا ہوش سے مجھے جواب دینا ہے، ایویں نہ منڈی لا چھڑیے پڑھ کے. یہ ماشاءاللہ آج ہمارا 3را آپ کا پروگرام ہے. ظاہر ہے ابھی کتنے خطیب آئیں گے، میرے خیال سے کوئی خطیب ایسا نہیں ہوگا جو یہ شعر نہیں پڑھے گا، سارے پڑھیں گے. کیا بلا قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے.
ٹھیک ہے جی. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی بہت سونا شعر ہے, کوئی اختلاف نہیں, سونا شعر ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے, میں شعر ایک دفعہ پھر جی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. ٹھیک ہے جی. وہ اسلام جس کو امام علی مقام نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا. میرا سن 2022 میں بیٹھ کے آپ سے اور خود سے سوال ہے, آپ کو کہیں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ پچھڑے گئے ہوں تو دیکھا ہو, کبھی ایم عالم روڈ وہ اسلام نظر آیا ہو؟ کبھی مینار پاکستان گئے ہو تو ویکھیا ہے؟ بلکہ جا کے دیکھیو تو بادشاہی مسجد بھی نہیں لبے گا. اتنے بھی ٹرپاں آئی دیاں نے یونیورسٹی دیاں, کڑیاں تے منڈے آپس کھلو کے جناب مسجد تصویراں کھچان ڈے دے. پھر سوال یہ ہے کہ وہ اسلام جس کو 72 قربانیاں دے کے امام علی مقام نے زندہ کیا تھا ہے کدھر ادھر جی؟ اچھرے میں نہیں ہے, ایم عالم روڈ میں نہیں ہے, ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہے, ڈی ایچ اے میں نہیں ہے, شادیوں میں نہیں ہے, میرج ہالوں میں نہیں ہے, یونیورسٹیوں میں نہیں ہے, کالجوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے, گھروں میں نہیں ہے, ہماری دکانوں میں نہیں ہے, ہمارے کاروباروں میں نہیں ہے, ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, ہمارے دل میں نہیں ہے, ہماری زبان میں نہیں ہے, ہماری سوچوں میں نہیں ہے. پھر ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, کیا قربانی سبیل کے لیے دی گئی تھی کہ 10 مرہم تو سبیل لاؤ گے تسی؟ کیونکہ سبیل تو ہے اسلام, کوئی نہیں. یہ نہ کو سمجھنا کہ میں نے کوئی سبیل کی مخالفت کر دی ہے, نہیں, لگاؤ سبیل. لیکن سوال یہ ہے جو اس دن ہو سکتا ہے امام صاحب ہی ہمیں پوچھیں اسلام کتنے ہوئے, کیونکہ ہمیں تو بڑوں نے یہی بتایا. آج کوئی جو مرضی بتائے, ہمیں نہیں اس سے کوئی, ہم اپنے بڑوں کی سنیں گے. اور میاں صاحب نے کہا تھا, آپ کیا کہتے ہیں, سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمیں, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمیں. وہ دین ہے کدھر جی؟ کدھر ہے وہ دین؟ شادیوں میں تو میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. کدھر ہے وہ دین؟ بلکہ میں کہوں گا حضرت جی کبھی شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھیں, ہمیں وہ دین خود پہ بھی نظر نہیں آئے گا. اس لیے حضرت جی بڑا وقت ہم نے اسی طرح گزار دیا. آؤ یار اس 10 محرم پہ اس دین کو تلاش کر کے نہ خود پہ تاریخ کریں. وہ دین ہماری زبان پہ ہو, وہ دین ہمارے کردار میں ہو, وہ دین ہماری تنہائی میں ہو, وہ دین ہمارے کاروبار میں ہو, وہ دین ہمارے لین دین میں ہو, وہ دین ہماری رشتہ داری میں ہو, وہ دین ہمارے معاملات میں ہو. دین ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا جی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ بازار میں سے تشریف لے جا رہے تھے, اور آپ نے خود کو نا ایک چادر میں چھپا رکھا تھا, صرف اس لیے تاکہ لوگ دیکھیں نہ, لوگ جمع ہو جائیں گے, دھکے لگیں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن آج میں دیکھتا ہوں حضرت جی پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا, گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑی کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, نہیں دیکھتے لوگ. کھڑی کی تھی تو گئے, آپ پہ پیا پوتے گا, سانوں کی لگے. دھیان رکھو حضرت. منصور امام مالک کے پاس آیا, آگے کردہ حضور میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا, لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا میں وہ کی کراں گا. ہم لیتے ہیں, ہم لیتے ہیں. ہمارے نا چلو کوئی کدھر بھی کوئی پھل والا ہے حضرت جی, وہ اکثر مجھے اس راستے وہ یو ٹرن کے نا بالکل سامنے لا کے ریڈی کھڑی کرتا ہے. اس کا نظر یہ ہوتا ہے کہ جڑا گڈی ٹرن کرے گا میرے کو دیکھے گا, لیکن ہوتا کیا ہے صرف اس کی ریڈی کھڑی کرنے سے نا اللہ ایک بار میں اب بآسانی گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہے صرف اس کی ریڈی کی وجہ سے گاڑی ایک بار پھر پیچھے لے کے جانی پڑتی ہے, پھر ٹرن ہوتی ہے. میں نے ایک دن آخیا میں سارا دن اللہ دیا بندیا تو اللہ دی مخلوق نو تنگ کرنا ہے تے تو امب ویچ کے کی لے لیں گا. دھیان رکھو حضرت کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو. امام غزالی, امام غزالی چھوٹ حجت الاسلام جن کا لقب ہے حضرت, حجت الاسلام حضرت.
لکھا ہے وصال ہو گیا، کسی کو خواب میں ملے، جس کو ملے اس نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ عرض کی حضور کس کام تو معافی ملی؟ تاکہ ایسی بھی دھیان رکھیے۔ فرمایا میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا، لکھتے لکھتے میں نے اپنا قلم دوات میں رکھا، اپنی عبارت کو دیکھا، کہتے جب دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا لکھنے کی تو کیا دیکھتا ہوں، قلم پہ بیٹھ کے ایک مکھی سیاہی چوس رہی ہے حضرت۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی۔ فرمایا اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ یہ تھے ٹینشن، یہ تھے ٹینشن۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ، آپ سلسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں نا تو جناب سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد آپ کا نام آئے گا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے نا سودا لے کے آئے، شاپر نہیں ہوتے تھے، گٹھڑی میں لے کے آتے تھے، گھر آئے گٹھڑی کھولی، بی بی صاحبہ کو دینے لگے کہ پکا، ساتھ پھر گرا باندھی، گٹھڑی کندھے پر آ کے چل پڑے۔ بی بی صاحبہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہیں حضرت اگر سودا لائے ہیں تو دیں، میں پکاؤں، واپس کیوں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں نے گٹھڑی کھولی نا تو اس میں ایک چونٹی گھوم رہی تھی، تو پکی بات ہے چونٹی کا جو گھر ہے نا وہ دکان میں ہے، گھر سے بے گھر ہو گئی، اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگ سے تو ان سے ایک بزرگ ہی ملنے آئے، تو بزرگوں کے گھر میں نا چوہے بڑے تھے، ایک چوہا نس کے ادھر جائے، دوجا چھال مار کے ادھر جائے۔ وہ تو بزرگ آئے، انہوں نے کہا حضرت صاحب انہیں چوہے؟ فرمایا بس کی کریے ہوں ساڑھے نال ہی رہندے نے۔ انہیں نے کہا حضور جی آرڈر دو تو میں بلی نہ لے آواں۔ فرمایا وہ کی کرے گی؟ انہوں نے کہا حضرت جی کچھ کھا چھڑے گی تو باقی نسا چھڑے گی۔ فرمایا یار جڑے کھائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی تے جڑی نسائے گی سانوں وہ بھی سمجھ نہیں آندی۔ انہوں نے کہا کیوں حضور؟ فرمایا 10 جڑے نسائے گی وہ کتنے جان گے؟ عرض کی تھی حضور ظاہر ہے سجے کھبے جان گے۔ فرمایا میری وجہ نہ سجے کھبے والوں تکلیف ہوئے گی تو انہوں نے رہن دے، میرے گھر ہی رہن دے۔ ایک بزرگ تھے حضرت، وہ نا کوئی خاص قسم کی ڈش بناتے تھے حضرت، تو وہ ایک بندے نے کیا کرنا، اس نے آنا اور حضرت کو نا وہ لے کے نا ڈش تو کھوٹا سکہ دے جانا، حضرت نے چپ کر کے رکھ لینا۔ وہ جو ساتھ حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے کہنا حضرت کھوٹا ہے، فرمایا رکھ لے چپ کر کے، اور انہوں نے سائڈ تے جمع کرتا جائیں، جدن منگا گا میں نے دیں لے آ کے۔ وہ پھر اس آہستہ آہستہ نا خبر پھیل گئی کہ بابے ہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے، پاویں کھوٹا سکہ بھی دو تو دے چھڑتے نہیں۔ وہ اکثر لوگوں نے نا کھوٹا سکہ لے کے آنا اور حضرت سے وہ ڈش لے کے چلے جانا، آپ نے بس کہنا کھوٹے سکے جمع کر دے۔ حضرت کا آخری وقت آ گیا، آپ چارپائی پہ تھے، نزا کی کیفیت، سانس اب آہستہ آہستہ مشکل چل رہی تھی۔ اس اپنے نوکر سے کہا کھوٹے سکے جمع کیتے ہیں نہیں؟ انہوں نے کہا، فرمایا سارے لے کے آ، وہ سارے لے کے، فرمایا میرے اتنے روڑ دے سارے، انہیں روڑ چھڑے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، ربا میں پتہ ہون دے باوجود بھی صرف تیری وجہ نہ تیری مخلوق کو کھوٹے سکے لیندا رہا، مجھے پتہ تھا کھوٹے ہیں، میں صرف یہ کر کے کہ تیری مخلوق ہے چل کھا لے، کچھ نہیں، مجھے دھوکہ دے رہا تو دینے دے، میں نے معاف کر دیا تھا پہلے، میں کھوٹے سکے لیتا رہا۔ میرے اللہ میں نے تیری وجہ سے تیری مخلوق سے کھوٹے سکے لیے ہیں، آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آ رہا ہوں، تو بھی قبول کر لیں۔ لیکن کیا اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ یاد رکھنا پتر، میں خود کئی بار پھسل، لیکن یہ نہیں، کوشش کرتے رہو حضرت، لیکن یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، منادی ہوگی کدھر ہے معاف کرنے والے، اوکھا کام میں نا، سجے کھبے نے نہیں کھلون دینا، انہوں نے کہنا جائے رہ گئے نا، جی معاف کر چھڑیا نہ کو جا کے سجے کھبے والے نہیں کھلون دینا، انہیں جائے ایویں مصباحی صاحب ایڈی ایڈیاں مچھاں رکھی دی ہیں، وہ یہی کھ نہیں در جاؤ لو جا کے، نہیں کئی آہو میں رہ گئے ہوں۔ لیکن پھر کیا ہوگا، محبوب فرماتے اس دن اعلان ہوگا، کدھر ہے معاف کرنے والے، کہاں ہیں ہمارے لیے غصہ پینے والے، کہاں ہیں وہ جو بدلہ لے سکتے تھے ہمارے لیے نہیں لیا؟ تو مفہوم ہے جتنے معاف کرنے والے ہوں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے، حکم ہوگا جاؤ جنت میں۔ اسی لیے تو کہا گیا جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، جتن جتن ہر کوئی کھیڈے تو ہرن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مول کوٹی پیسی ہرن دا مول ہیرا۔
لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عرض کی رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ فرمایا میرے موسیٰ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے. ضرورت ہے میرے پاکستان کو, میرے پاکستان کو ضرورت ہے. خدا دا واسطہ جے کہیں 10 مرم اسی اینجی لنگا چھڑے ایت کی نہ لنگائی ہو یار. وہ کوشش کری انہوں دا انداز بھی اختیار کریں. وہ محبت والے لوگ تھے, وہ معاف کرنے والے لوگ تھے, وہ پیار کرنے والے لوگ تھے. آج میرے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے پیار کی. سارے نے اٹاں پھڑی دیں, سارے نے ڈنڈے پھڑے دیں, سارے نے گالاں وہ چلے ہو اٹاں اٹاں ہو جان گیا, سارے پاس کنڈے کنڈے ہو جان گے. نہیں آؤ, دکھ ہوتا ہے جب پڑھتے ہیں نا ہم. اس وقت کئی یورپ میں ممالک ہیں جہاں جیلیں کوئی نہیں, کئی ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں جیلیں تو ہیں, کرائم ریشو 0 ہے, قیدی کوئی نہیں ہے. اللہ حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہوتا ہے اس قوم کے پاس تو نصاب ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس قرآن, ہمارے پاس بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, مشکات, موطا امام محمد, موطا امام مالک, مسند امام احمد, ریاض الصالحین, کیمیہ سعادت, مکتوبات امام ربانی, 4 جمعے, 2 عیداں, کل 10واں 40واں جنازہ, میلاد مصطفیٰ کانفرنس, سید الشہداء کانفرنس, شہادت امام علی مقام کانفرنس, صدیق اکبر کانفرنس, عمر فاروق کانفرنس, سیدہ کائنات کانفرنس. لیکن حال نہیں ہے. اب کچھ کوشش کریو یار, پچھلی بار آ رہا 10 مرن ایویں نہ لنگ جے, کچھ تو کریے یار, کچھ کریے. دیکھو ہمارے بڑے حضور غوث پاک چادر میں چھپا کے گزر رہے. لکھا اس وقت بازار میں نا کپڑا چور کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے, پتا ہوتا تو کبھی نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی, اس نے کہا لے بھی جنی قیمتی چادر ہے جی میں کھو کے نس گیا نا تو کنے دن کھ نہیں کرنا پینا ہے. اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کیونکہ ادھر رش ہے بازار میں, ادھر نہیں چادر چھین کے بھاگنا, پکڑا جاؤں گا. وہ انتظار کر رہا ہے کہ چادر والا بازار سے باہر نکلے. 2-4 بندوں کی کوئی ٹینشن نہیں, ان سے میں نپٹ لوں گا, ادھر اتنے نہیں نپٹے جائیں گے ادھر. اب وہ بھی چل رہا ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. پتہ نہیں تھا پیچھے کون چل رہا ہے, پتہ تھا, اب بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب چور کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آ گئی چادر چھیننے کو, اس نے کیا کیا, پکڑ کے نا چادر کو اس نے کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال, پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے, لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے. پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے, لیکن پکڑ چادر اس نے عبد القادر کی لی ہے. رب کریم اگر پکڑ ہی لی ہے تو پھر اس طرح کا کرم کر, یہ میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے. نہیں رہے ہمارے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث اعظم, یا غوث اعظم. نہیں رہا وہ انداز. اتنے گل میں بھی سناشڑی بار میری پھڑ کے ویکو ہاں بلا تمہیں وہ تبرے سناواں گے جڑے تھی کدی سنے نہیں ہے کتنے. نہیں حضرت جی کریے کچھ حضرت میرے پاکستان کو. یار جو جہاں پہ پاکستان آ گیا اس لیے بنا تھا یار. جرمنی کو تم نے قرضہ دیا, کہاں پہنچ گیا جرمنی. چائنا کو تم نے قرضہ دیا, ایمریٹس تم نے چلائی یار. وہ کتنے ٹر گئے, اسی کتنے کھلوتے تھے, دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. کیوں یار خدا کے بندو, کیوں؟ اس کیوں کو تلاش کرو یار. کیا جرمنی والے کچھ وکھرا کھاتے ہیں؟ ان کا آسمان وکھرا ہے, ان کی زمین وکھری ہے, ادھر کو وکھرا سورج نکلتا ہے, ادھر کو اور چاند ہے, ادھر کو اور ہوا چلتی ہے. وہ بھی اسی زمین کے باسی ہیں. اب دیکھیں نا, میں سوال کرنے لگا ہوں آپ سے, یہ میں نے بھی فون پکڑ رکھا ہے, یا آپ نے سچ بتانا ہے جی
یہ آئی فون کنہوں نے بنایا ہے؟ انہوں نے بنایا ہے. سامسنگ کنہوں نے بنایا ہے؟ نوکیا کنہوں نے بنایا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر ہم نے 75 سالوں میں الو ہی بنایا ہے. اچھا اوڈی کن کی ہے؟ مرسڈیز کن کی ہے؟ فراری کن کی ہے؟ جیگوار کن کی ہے؟ ٹویوٹا کن کی ہے؟ سزوکی کن کی ہے؟ ہونڈا کن کی ہے؟ تو پھر اسی 75 سالوں کی کیتا ہے. ادھر بھی 2 ہی آنکھیں ہیں، 2 ہی کان ہیں، 32 ہی دانت ہیں، 2 ہی ٹانگیں ہیں، ایک ہی دل ہے، ایک ہی جگر ہے، 2 ہی گردے ہیں. نہیں اللہ حضرت جی سچی بات ہے، کسی نے کوئی کسر نہیں چھڈی اینو تھلے سٹن چدر کوئی. تانوں پاویں جنہ مرضی اپنے اپنے لیڈراں نال پیار ہوئے، تسی بھی پہاڑ تے جاؤ تے تہاڈے لیڈر بھی پہاڑ تے جان. کسی نے جس کو موقع ملا نا حضرت جی کسی نے نہیں معاف کیتا. یہ تے حضرت جی صرف انہاں دا کرم ہے کہ کھلوتا ہے حضرت جی صرف یہ ان کا کرم ہے. اسی کوئی کسر نہیں چھڈی ہے کیونکہ حضرت جی پاکستان اس درخت دا نام ہے جنہوں محمد علی نے لایا ہے. باقی اسی کوئی کسر نہیں چھڈی ہے. صرف بات یہ ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. باقی کسر کسی نے نہیں چڈی ہے. جنوں موقع ملے انہیں یہ صرف انہوں نے کھلا رہے ہیں پڑھ کے کیونکہ یہ وہ بوٹا ہے جڑا لایا محمد علی نے ہے. پاکستان وہ ہے جس کو جماعت علی نے بنایا ہے، جس کو مہر علی نے بنایا ہے، جس کو فقیر محمد نے بنایا ہے، جس کو شیر محمد نے بنایا ہے. ایک کھلبا کی کسر کسی نے نہیں چھڑی ہے. نہیں یار آؤ اب کریں کچھ حضرت، اب کچھ کریں. بڑا وقت گزر گیا، اب ضرورت ہے ہمارے پاکستان کو حضرت کریں حضرت. اور کرنا یہی ہے کہ جتوں میں شروع ہویا ہاں سب تو پہلی خرابی کٹ کے گنڈ ماری ہے جڑا میرے مقدر چ ہو ملنا ہی ملنا ہے، اور جو میرے مقدر میں نہیں ہے نہیں. جتنی دیر تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے ایسی کتے کھوا چھڑے حضرت جی، کھوتے کھوا چھڑے حضرت ہیں، ڈڈو کھوا چھڑے. کون سا دودھ بک رہا ہے بازاروں میں حضرت. کبھی نہ 2 نمبر چیز پہ بھی ہوں تو میں کہنا جس کو 2 مل جائے بڑی غنیمت ہے. اب تو 7-8 نمبر پہ کام پہنچا ہوا ہے حضرت. ہم اتنے گر گئے حضرت، جس کو 2 نمبر مل جائے وہ بھی بڑا خوش ہو کہ 2 نمبر مل گئی حضرت. اب تو معاملہ حضرت 7-8 نمبر پہ پہنچ گیا حضرت. میں محبت کرتے ہیں سارے. میں دکان پہ چلا گیا، میں کہا بھائی دھیان کریں 2 نمبر نہ نہیں ہے. کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جائے تو خوش ہو جاؤ. تے گل 7-8 نمبر تے ٹر گئی حضرت. 2 لب جائے بڑی گل ہے حضرت. اتنا گر گئے حضرت ہم نیچے حضرت، اتنا گر گئے. نہیں فکر نہیں، اس کو باندھو گرا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اور پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پک دا. آم پک رہے ہیں، آلو بخارے پک رہے ہیں، ٹینڈے پک رہے ہیں، کدو پک رہے ہیں، توریاں پک رہی ہیں، بھنڈیاں پک رہی ہیں. اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پک دا. باج مقدروں ککھ نہیں لبدا دے گی روے ترکدا. بعد حضرت جس نے 36 دے کے پکائی ہوتی ہے اس کو ایک دانہ نہیں ملتا ہے حضرت. یہی ہے ادھر سے کام بنے گا حضرت. حق لال کھائیے، جھوٹ نہ بولیے، دھوکھا نہ دئیے، ملاوٹ نہ کریے. ودانا کٹانا اے اس ذات دا اختیار ہے حضرت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے صبح کی ابتدا فجر سے کریں، اپنی صبح کی ابتدا سورہ یاسین سے کریں، اپنی صبح کی ابتدا ذکر و فکر سے کریں. پھر دیکھیں لہریں بہریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ہم نے خود ہی کام خراب کر دیا. اور پھر میں ادھر آخری بات ختم کروں گا کیونکہ میں ویکھنا پہ ہوں سارے بھیج گئے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ اسی ساریاں والے ہیں اسی ساریاں والے ہیں. اگر ذکر حسین ہوگا تو ذکر ابو بکر بھی ہوگا, اگر ذکر امام حسن مجتبیٰ ہوگا تو ذکر عمر فاروق بھی ہوگا. ہم ساروں والے ہیں, اور یہ ہم کو ضد میں نہیں کریں گے, یہ کو ضد میں نہیں, ہم محبت میں کریں گے, کیونکہ حضرت ابو بکر کو حسین سے بڑی محبت تھی, حسین کو حضرت ابو بکر سے بڑی محبت تھی. اور میں آپ سے کہوں گا اینا چوڑے انو کی پتہ ابو بکر کی نہیں, اگر ابو بکر کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھ لینا. ابو بکر ہاں ابو بکر ہاں جی, اینا چوڑے انو کی پتہ. اگر امام حسین کا پوچھنا ہو تو عمر فاروق سے پوچھ لینا ہے. یہ ان کو کیا پتا حضرت چوڑوں کو, یہ کوئی ضد میں نہیں ہوگا حضرت, یہ محبت میں ہوگا حضرت, یہ محبت. اور وقت کی ضرورت ہے, اگر وہاں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں, ہم بھی پھر ہر محفل میں ان کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے جی. وہ اللہ اللہ حضرت وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کتا حضرت صدیق اکبر یا عمر فاروق پہ بھونکتا ہے حضرت. اللہ حضرت جی کتوں کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کیا فرق پڑے گا؟ کتا تو کتا ہی ہوتا ہے نا, جس کے لیے رب کا قرآن بولے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کتھے کتا اور کہاں قرآن ہے کتا. جو یہ کتے بھونک رہے ہیں یہ اپنی سیاہی میں اور اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتھے صدیق اکبر تے عمر فاروق نے نا نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ, وہ جگہ ہی ایسی وہاں کتوں کا بھونکنا جاتا بھی نہیں ہے. وہ جگہ ہی اس طرح کی ہے کتیاں دا بھونکنا, اور اتھے جدو بھی جاندہ ہے ہی جاندہ ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اس لیے جو بھونکے گا وہ اپنی آگ میں اضافہ کرے گا. باقی حضرت جی قربان جاؤں, محبوب تو فرماتے میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا حق. اگر ابو بکر کو دیکھنا ہو تو مولا مشکل کشا سے پوچھنا, اور اگر علی مشکل کشا کا پوچھنا ہو تو پھر ابو بکر سے پوچھنا. یہ نویں انہوں نے رام کہانی کھول دی حضرت. ہم نے تو قرآن میں ان کے لیے یہی سنا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہم نے یہی سنا ہے. یہ پتہ نہیں کون سی سٹوریاں اور کہانی سنا رہے ہیں ہمیں. جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم, تو ہی پتہ نہیں کہ تو لڑائیاں کٹ لے آندی ہیں نا. تہاڈی سنی ہے کہ قرآن سنی ہے؟ رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم. ہاں جی حضرت. وہ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا, اوے عمر سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے. آپ عرض کیا کرتے تھے خلیفہ اول کی بارگاہ میں, اے ابو بکر سارا کچھ لے لو, گارے سور دی ایک رات دے چھڑو, گارے سور دی ایک رات دے چھڑو. اللہ پاک نے 2 بار جانے کی توفیق دی حضرت, اور مجھے صدیق اکبر شدت سے یاد آئے. حضرت جی جب پہلی بار گیا 2017 میں, آج سے 5 سال پہلے, تقریباً 34-35 سال عمر تھی, بھرپور جوانی حضرت, لیکن پھر بھی حضرت اسی 2.5 گھنٹیاں 3 واری سال ہے کہ پہنچے سا. مجھے ابو بکر یاد آئے, میں نے کہا واہ قربان جاواں ابو بکر تھے جو اکیلے نہیں تھے, جن کے کندھوں پہ محبوب تھے حضرت. مولوی سلیمان ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو میں نے کہا مولوی سلیمان کلیاں تینوں سا چڑھ گیا, عجیب تیری باہر آ گئی ہے.
وہ قربان جاؤں ابو بکر تھے، ہائے 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 ہائے، کندھوں پہ حضور کو اٹھا کے چڑھ گئے، ہائے ہائے، آج کوئی کتا ہمارے ابو بکر پہ بھونکے، ہمارا وس نہیں چلتا، ہم تیری زبان گدی سے کھینچ لیں، ہم صرف فتنوں کو دعوت نہیں دینا چاہتے، ہم محبت والے لوگ ہیں، لیکن یاد رکھنا کوئی ایسا کام نہ کر جانا کہ پھر ہماری محبت جو ہے وہ سو جائے اور کچھ اور جاگ جائے۔ حضرت ہمیں بڑا پیار ہے حضرت ابو بکر سے، ہمیں بڑا پیار ہے مشکل کشا سے حضرت، ہم نہ ابو بکر کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ مولا مشکل کشا کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہاں دونوں ہمارا ایمان نہیں، ہمارے ایمان کی دونوں ہی جان ہے حضرت، دونوں جان ہے ہمارے ایمان کی۔ وہ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں کماں جی تھی، جناب ابو بکر صدیق نے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی، نبینہ مائی تھی، روز چلے جاتے، کھانا پکاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، اماں جی کو کھانا کھلا کے واپس آ جاتے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے، جس کی ڈیوٹی لگائی نا میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقررہ وقت پہ گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کا، تاکہ پتہ نہ چلے اماں اور آنکھوں کو کون آیا ہے، جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا عمر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے جھاڑو اٹھایا، سارے گھر کی صفائی کی، فرماتے پھر کنویں سے پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹیاں پکائیں، سالن جو ہے نا وہ برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، روٹی کا نوالا توڑا، سالن میں ڈپ کیا اور اماں جی کی ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بھی بول پڑی، آج ابو بکر نہیں آئے ہیں، آج ابو بکر نہیں آئے، مزاج میں جلال بھی تھا، نے فرمایا اے اماں نو تے نظر آندا ہے، اگر اس کو نظر ہی نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے میں نے کہا اماں جی تانوں نظر آندا ہے، نکانے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم نظر نہیں آتا۔ آپ فرماتے میں نے کہا پھر کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا، وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی ہے۔ جب ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں نے کہا ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے، کدھر گئے وہ انداز؟ کسی دے ہی کی پانا ہے حضرت جنہوں نے سانو جمے ہی انہوں نے نہیں پاندے ہے۔ سپیشل میں نوجوانوں سے پتر کاکا جی بڑی خدمت کریو پتر، کوئی نہ باہر یاراں یوراں کل بے، کوئی نہیں جی یاراں یوراں لا دو، تاڑے سب نالوں چنگے یار ہوئی جے انہاں نال بہو پتر، ایویں چاہ لی دکان تے بہ رہنا، پانا لی دکان تے چوڑے آ جیا جدوں تیرا ویلا ہی جو بھی کتے باہر بیٹھے تو کدوں دا مر کھپ گیا ہونا سی، وہ باہر نہیں بیٹھے ساری ساری رات تیرے لیے جاگے نے ہیں، تینوں کی پتا تو راتی کنی واری ماں نوں جگایا، کدی انہوں غصہ نہیں سی چڑھے ہے، کدی وہ دے متھے وٹ نہیں سی پیا ہے، کنی واری راتی تیری طبیعت خراب ہوئی، پیو سارے دن دا تھکے آیا سی، ذرا نوں غصہ نہیں آیا ہے، تینوں لے کے ہسپتال دوڑ پیا، تیری واری آئی ہے تو بہندا ہی نہیں کول ہے کوئی ہے۔ میں تو حضرت اب یہ جو کلوں دسویں پہ جاتا ہوں زہر چڑھتا ہے مجھے پھل دے، کیا نہ پھل رکھے ہوں لیا کے، بڑی کو کوشش کرتا ہوں کنٹرول رہے، کہیں نہیں رہتا، غصے میں نکل جاتا میرے منہ سے۔ میں نے ایک دن کہہ دیا ایک جگہ، میں کہا جنہ ہوں لیا کے رکھا ہے اے نالوں ادھا جیوندیاں کھوایا ہوندا تے 10 سال بھاویں ہوں جی نہ مردے، پوچھدا ہی کوئی نہیں، جیوندیاں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، او سیب، او انگور، او ام، او آڑو جڑا تو اپنے ہاتھ نہ کٹ کے انہاں نوں کھوانا ہے نا، 10 بوتلاں ایک پاسے، 10 میتھی کو بال دے ٹیکے ایک پاسے، 10 نیورو بیان دے ٹیکے ایک پاسے، اونی طاقت او دے نال نہیں ہوانی جنی طاقت ایک تیرے ہاتھ دے آنبڑا لا جانی ہے، زندہ ہے نہ مرتے وہ اتنی جلدی، ہماری بے روحی مار دیتی ہے حضرت، ان کو اندروں اندروں کوڑ کوڑ کے مک جاندے نے حضرت جی، ان کو سب یاد ہے جدوں میرا ٹائم سی میں کی نہیں کیتا ہے۔ لو جی کوئی ہے وے تے ہاتھ کھلاری ہو تو میں وہ جاندیاں مل کے جاواں گا، جڑا ایتھے کوئی آئندہ بھائیا جے بیٹھا ہوئے جنہیں جاندیاں کدی اپنی ووٹی نوں بڈھی نوں اے آکھیا ہوئے بھلیے لوکے اج او پکائیں جو میرے ابو آکھن گے،
ماشاء اللہ زندہ باد، واہ جی نصیبہ والے ہو جی ہیں جنہیں اے آکھیا ہوئے اللہ پتہ ہے میں اج بھی آندے اپنے پتر نو پوچھ کے آیا پتر لاہور چلا وا کی لے گیا ساڈی واری آئی اسی کدی بھی نہیں پوچھا مر جاندے نے حضرت اندروں لیکن ماں ہے نا گلا نہیں کرے گی کدی پیو ہے نا کدی شکوا نہیں کرے گا وہ پترا وہ میں تیرے لیے کی نہیں کیتا تو دس تیرے کل ایک ادھا گھنٹہ بھی نہیں بہ کے صرف مجھے پوچھ ہی لیں ابو جی اج کیویں دن لنگیا کی کیتا میرے ابو جی نے مار چھڑ دے ہو تسی اسی مار چھڑنے انہوں نے ساڑی بے روحی تے بے توجہی مار چھڑ دی حضرت انہوں نے اندروں اندر سڑ کے کڑ کے کو بیماری لگ جاندی بیچارے ہیں حضرت نہیں حضرت ٹائم دے انہوں نے بہو انہوں دے کول انہوں نے گلاں سنو وہ بڑیاں گلاں تہاڈے نال کرنا چاہندے کدے نال کرن یار کوئی دسو تے صحیح مینوں تہاڈے نال نہ کرن تے کدے نال کرن تو سندا ہی نہیں ہے تیرے کل ٹائم ہی کوئی نہیں ہے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے نا بڑا تو ڈرتا ہے ذرا چھوٹا بھی چھوٹا ہے 3 سال کا اس نے حضرت جی مجھے صحیح بتایا کہ والدین اسپیشل والد کیا ہوتا ہے گھر جاواں گا حضرت جی تکو تکی پھڑ کے نا تو مینوں کوڑا بنا لے گا وڈا ڈردا ہے تو پھر میرے اتنے بہ جائے گا پھر مینوں اپنے ابو یاد آ گئے میں نے کہا اے سلیمان اے ہوندا ہی پیو جڑا کسے دور چ اپنی اولاد دا گھوڑا بھی رہا ہوندا ہے اے ہوندا ہی پیو جڑا کسے دور چ اپنی اولاد دا گھوڑا بھی رہا ہوندا ہے بے شرما کدی تیرا گھوڑا بھی سی ہو بے غیرتا اپنے منہ چ نکل گیا مجھے دکھ ہوتا ہے تم حرکتیں دیکھ کے اولاد کی حضرت کدی تیرا گھوڑا بھی سی ہو ہیں مجھے حضرت جی مجھ سے فائٹنگ کرتا ہے بڑا ڈرتا ہے فائٹنگ کرے گا اب بچہ ہے حضرت اس کو ہرانا تو نہیں نہ ہے کیا کرتا ہوں تھوڑا بہت زور لگا کے جان بوجھ کے نیچے گر جاتا ہوں اس کی عمر 3 سال میری 39 چلو کہہ لوں 4 سال کا 35 سال حضرت میں اس سے بڑا ہوں 36 سال میں اس سے بڑا ہوں وہ 3 سال کا لیکن کی یہ پھر بھی تھلے ڈگ پنا ایک دن دل میں خیال میں کہ مولوی سلیمان ہے ہوندا ہی ابو جڑا 36 سال وڈا ہو کے بھی جان کے تھلے ڈگ پتا ہے ہم نے کیا کیا ہم نے کچھ نہیں کیا نہ پتر اپنے ایویں بے تو کہ یاراں کل بہ رہا کرو باہر انہاں کل بہو امی کل بہو سانو پوچھو حضرت جنہاں کل ہن ککھ بھی نہیں رہا اسی رو سکنے ہیں لیکن بہ سکدے نہیں ہیں بہ سکدے نہیں ہے مجھے یہ باہر گاڑی کھڑی ہے بڑی گاڑی اللہ نے جب مجھے دی نا ہائے 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 کیونکہ اس سے پیچھے جتنی بھی تھی ابو جی حیات تھے حضرت پھر ابو جی کا بھی انتقال ہو گیا میں گھر جب لے کے آیا نا بڑی سب نے بڑی خوشی کی میری مدر ان لا ہیں اپنے بچوں سے بڑھ کے پیار کرتی ہیں سارے اپنے پتر 3 ماشاءاللہ پتر نے وہ پیچھے پہلے میں حضرت ٹھیک ہے جی سب نے بڑی خوشی کی سارے میری گاڑی میں بیٹھے سارے بڑے ہو میں ایسا کچھ اتھرو نہیں ڈگن دیتا کوئی ڈگے سارے ہی اندر مجھے اتنا ٹوٹ کے یاد آئے دونوں میں نے کہا یار کاش اج امی جی ہوندے ہاں کدی ہے میں دروازہ کھولدا امی نو اگے باندا ہے کی ہے کاش اج ابو جی ہوتے حضرت میری نئی گاڑی دیکھ کے کتنا خوش ہونا تھا انہوں نے لیکن کی ہے ساڈے کل کچھ بھی نہیں اس لیے پتر جن کے پاس ہیں ان کی قدر یہ پتہ تمہیں کب لگنا ہے جب تم نے خود ابو بننا ہے 35-36 سال تک نہیں تمہیں پتہ لگنا کیونکہ تب تک تو تم نے اسی وہم میں رہنا کہ میں آپ یہ منڈا ہوں یہ پتہ تمہیں تب لگنا جب میری طرح تم نے 40 کے قریب آ جانا حضرت پھر پتہ لگنا وہ ایک ہی ہو گیا اس لیے حضرت جی ہے نہ ہوئے یہی پہ کہندے رہو ایک ہی ہو گیا نہیں یہ ہے نہیں قدر روز پتر ابو جی دے پیر ابو جی دے مونڈے ابو جی دے ہاتھ دیکھنا یہ پیر یہ مونڈے 35 سال تیرے لیے ٹرے نے ان ہاتھاں نے 35 سال تیرے لیے میں اپنے والد کی سناؤں گا آپ کو میرے والد صاحب وابڈا میں تھے میں بڑھاپے کی اولاد 17 سال بعد ہوا میٹرک کیا باقاعدہ میں نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا میں نے اللہ نے سوچ بدل دی لاہور آ گیا جامعہ نظامیہ حضرت اجازت لے کے اللہ وہ دن اب ابو جی کے آرام کرنے کے تھے
لیکن انہوں نے کہا نہیں میں محنت کراں گا, تو پڑھ پترا جا کے. میں نے پڑھا حضرت جی, کامیاب ہو گیا, واپس گیا. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار یہ ہوا تھا. میرے ابو جی کہیں نکلنے لگے, میں نیا نیا لاہور سے آیا تھا. میں ابو جی کتنے چلے ہو؟ کہنے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے, بایو میٹرک اتنے ہونی ہے. میں ابو جی میں نال چلنا تھے. پہلے تو نہیں تھے, میں آ گیا ہوں. میں ابو جی نے نال بایا موٹر سائیکل تے, اسی دونوں پیو پتر ٹر گئے حضرت. جا کے نا ابو جی انگوٹھا لگائیں تو مشین میں انگوٹھا ہی نہ آئے. وہ جو بیٹی بیٹھی تھی نا کاؤنٹر پہ, وہ کہنے لگی حضرت صاحب اس طرح کرو, باہروں کو لوشن لے کے آؤ, انہوں نے انگوٹھے تے ذرا چنگی طرح لا کے نا تے ٹیشو نے صاف کر کے تے لے آؤ. اس کو یہ تھا کہ شاید لائنوں میں نا کوئی میل کچیل پھنسی ہے, اس لیے انگوٹھا نہیں آ رہا. میں نیچے گیا, کیئر کا لوشن لیا میں نے, لے کے میں آیا. میں ابو جی ہاتھ بہاؤ. ابو جی نے ہاتھ بہایا تو میں انگوٹھے تے نا لوشن لان لگا تے حضرت جی انگوٹھے تے لیکا ہی کوئی نہیں ہے. میرے لیے مشقت کر کر کے, مزدوری کر کر کے وہ مٹ چکی تھی حضرت, جنہوں پنجابی چاکھاں گے کس گئی. میں بڑا ہی حیران ہوا. میں نے عرض کی, میں ابو جی لکیراں کتنے گئیں؟ خوشی بھی تھی بیٹے کے کامیاب ہونے کی, اور دکھ بھی تھا جو بڑھاپے میں مزدوری کی ہے. ملا جلا رجحان. میں نے سوال کیا ابو جی لکیراں کتنے گئیں؟ تو منو فرمان لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں. تیریاں بناندیاں میریاں, ہاں پتر وہ مٹیاں ساڈیاں بنیاں. یہ پگ اصل چ مینوں نہیں, یہ پگ میرے بابے نوں ہے. یہ پگ انہوں ہے, انہیں محنت کی. یہ انہوں ہے پگ حضرت, یہ مینوں پگ نہیں, یہ انہوں ہے پگ. اور میں نے جب اپنے والد صاحب کو دفنایا نا, میں نے پگ جو پہن رکھی تھی میں نے اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. یہ انہوں پگ ہے, مینوں نہیں پگ حضرت, یہ اس کی محنت ہے. اس لیے بیٹا صرف ماں نہیں باپ بھی, دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. کبھی گاڑی کے پیچھے نہ لکھوانا یہ میری ماں کی دعا ہے. تو اللہ کے بندے اگر تیری ماں کی دعا ہے تو باپ کی مزدوری کدھر گئی؟ کیسا ظلم کرتے ہو تم, کدھر گئی باپ کی مزدوری اگر تیری ماں کی دعا ہے تو؟ اس نے جو جون میں مزدوری کی کدھر گئی؟ اس نے جو دسمبر کی دھند میں مزدوری کی کدھر گئی؟ اس نے جو جنوری اور فروری کی ٹھنڈ میں مزدوری کی کدھر گئی؟ جب وہ جون جولائی اور اگست کی بارش میں تیرے لیے بھیگتا ہوا کام پہ گیا کدھر گیا وہ عجیب بات کرتا ہے, تیری ماں کی دعا, تیری ماں کی دعا, تیری ماں کی دعا. وہ کدھر گیا؟ کس کھاتے میں ڈالا تم نے؟ تجھے فیسیں دینا نہیں یاد؟ تجھے یونیفارم لے کے دینا نہیں یاد؟ تجھے شوز لے کے دینا نہیں یاد؟ اپنے اس کے شوز پھٹے ہوتے تھے تجھے نئے لے کے دیتا تھا, اپنے اس کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے تیرا یونیفارم نیا ہوتا تھا. خود کبھی کچھ کھایا نہیں کھایا, لیکن تجھے اس نے پیزا اور برگر ضرور کھلایا. میاں تو کہتا ہے میری ماں کی دعا ہے. یہ کبھی پوچھ مسجد دے مولوی صاحب امام صاحب کو پوچھ, کبھی جب تیرے امتحان ہوا کرتے تھے تیرے ابو جی نے مولوی صاحب کے کان کھا لیے. ہر نماز کے بعد کہہ کے جایا کرتا تھا حضرت صاحب میرے پتر دے امتحان جو دعا کرنی ہے. تو کیسی بکواس کرتا ہے یار. وہ چلیا داتا صاحب لنگیا اتھے بھی موٹر سائیکل کھلاری, یا اللہ میرے پتر دے پیپر نہیں کامیاب کری. میاں میر لنگیا اتھے بھی کھلار لئی, پیر مکی لنگیا اتھے بھی کھلار لئی. تو کیسی بات کرتا ہے میاں؟ کبھی نہ بیٹا یہ کرنا ہے. اور میں سلوٹ پیش کروں گا باپ کو. تم کہتے ہو جی سختی بڑا ہے, وہ گڈی پیچھے وہ نام ہی نہیں لکھیا ہوتا پھر بھی چپ کر کے بہ جاتا ہے. کدی نہیں پوچھیا انہیں پتر پتر تیری ماں دی دعا ہے تو مینوں کہڑے کھاتے پائے؟ چپ کر کے, میں نے بے تحاشا بار دیکھا ہے چپ کر کے بہ جائے گا. تو یہ کہتے ہو سخت ہے, میں کہتا ہوں جتنا وہ نرم ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے. نہیں, قدر کرو ہیں, قدر. 5 وقت کی نماز, حلال کھاؤ, اپنے اللہ سے دعا کرو ہیں. اب 2-3 باتیں حضرت نے کہا ہے تو اسی تے 1.5 گھنٹے تو اتنے ٹر گئے ہیں حضرت. 1.5 گھنٹے تو اتنے ٹر گئے. چلیں حضرت نے کہا ہے, میں سنائے دیتا ہوں. اور میں کہوں گا حضرت آسان سودا ہے آج, مشکل سودے وہ کر گئے سارے. آپ کے لیے چھوڑے ہی کوئی نہیں. نانا کی امت کے لیے آسانیاں چھوڑ گئے, وہ نانا جان کی امت کے لیے وہ آسانیاں چھوڑ گئے, سارے سودے کر گئے حضرت. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے.
اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت ہے. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. تیرے ہی تو چھڑے کھ نہیں ہونا, ان تے سودے بڑے. میرے ایک بزرگ حضرت اب بھی حیات ہیں, وہ اکثر کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے, اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت کھستے ہیں. لوہے کے چنے چبائے. لکھا جب امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور یہ نہ سمجھنا کہ حسین تجھے کیا بتاؤ حسین کیا تھے. لکھا میرے محبوب تشریف فرما تھے, ایک جانب آپ کے لخت جگر جناب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے جی, اور ایک جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا سلام لائے, اور ساتھ پیغام کیا آیا, محبوب ایک پاسے ابراہیم ایک پاسے حسین, ایک رکھ لو ایک دے دیو, ایک رکھ لو ایک دے دیو. محبوب نے دونوں کو دیکھا, آپ نے فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا رب کریم کی بارگاہ میں حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. حسین حسین, ہاں جی. اور لکھا اس کے بعد جب حسین نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا, تو میرے محبوب یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے, یہ کہہ کے حسین کا استقبال کرتے, اے آنے والے تو وہ ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. حسین 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 منی و انا من الحسین. ارے حسین تو وہ تھے جن کے جوڑے بھی جنت سے آتے تھے. حسین تو وہ تھے جن کا جھولا بھی جبریل جھولاتے تھے. حسین حسین, ہاں جی, ذرا سوچ کے. وہی امام حسین جب نکلے نا کربلا کے لیے, تو آپ کی ایک شہزادی ایسی بھی تھی جن کو ساتھ لے کے ادھر ہی رہے. شہزادی میں ادب نہیں نام مناسب نہیں سمجھتا, میری گندی زبان ہے بڑی. شہزادی صاحبہ ہیں وہ جی, ساتھ لے کے ادھر ہی رہے. آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا سیدنا امام علی مقام کا راستہ دیکھا کرتی تھی. ہائے ہائے میرے بابا واپس آئیں گے. ہائے 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 ہائے. اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا, وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بڑا پیار تھا بھائی کو بہن سے, بہن کو بھائی سے. نہ وہ جا رہی ہیں نہ علی اصغر رہ رہے ہیں. جب نکلنے لگے نا, تو کیا انہوں نے کیا, جا کے نا علی اصغر سے لپٹ گئیں اور بھائی کے کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر اپنی بہن کے پاس, آپ بڑی خوش ہوئیں کہ میں نے روک لیا ہے. امام علی مقام دیکھ رہے تھے, آپ بھی آئے اور آپ نے بھی امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی, یہ کیا ہو گیا. مجھے تو یہ تھا میں بابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں گے, دیکھیں بابا علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں, تو آپ اس طرح کریں مجھے بھی ساتھ ہی لے جائیں. لیکن کیا ہوا, امام علی اصغر واپس. ہائے 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 ہائے, کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. رو کے عرض کرتی ہیں, بابا آپ نے کیا کہا ہے علی اصغر کے کان میں. یہ آپ کی گود میں چلے گئے. پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا, تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں, بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا, اوے علی اصغر, بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑے جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. جب میں نے یہ کہا تو میری گود میں آ گئے. اب بابا آپ نے کیا کہا ہے. تو میرے امام فرماتے ہیں, میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا, اوے علی اصغر تو ساتھ نہیں چلے گا, تو مدینہ ہی رکے گا, تو پھر اتنا تو بتا دے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا. ہائے ہائے ہائے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. اپنا سودا. اور پتر کربلا وہ لڑائی ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے امام کر کچھ نہیں سکتے تھے. میرا امام سارا کچھ ہی کر سکتا تھا. میرے امام اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں. میرے امام اشارہ فرماتے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے ہیں حضرت. لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں طاقت ہندیاں
زور نہ لایا. سوکھا کام ہی ہے، طاقت ہندیاں زور نہ لانا. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں. آیا آیا حضرت جی بس یہی عرضی آپ سب سے، نمازاں پوریاں کریں. اپنی اپنی نہیں بیٹا، میرا انتظار ہو رہا ہے سیالکوٹ میں بھی حضرت ہیں، گاڑی باہر کھڑی ہے. پھر انشاءاللہ اللہ موقع لائے گا پھر صحیح حضرت ہیں. آپ سارے نماز پڑھیں گے نا جی 5 وقت؟ دروشی پڑھیں گے نا، ذکر کریں گے نا. کوشش میں بھی آپ ادھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. ہم کوشش کریں گے کہ غصہ کنٹرول کریں، کوشش کریں گے کہ کسی کو ہماری زبان سے تکلیف نہ ہو ہیں، اور اللہ میں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک. مالک معافی دے دیو، جو کیا جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما. اے پجیاں اکھاں قبول فرما لو، سانو عمل دی توفیق دے دیو. میرے مالک جن جیڑی دعا لی کے آرام فرماؤ یا اللہ. جس نے بزم سجائی کس طرح بھی یہ شریک ہویا، حصہ پایا، وقت دیتا، سارے تے رحم فرما. جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب راستہ چھوڑ دے، آپ کی مہربانی.